پچھلی قسم میں ہم نے بات کی تھی مغل سلطنت کی بانی ظہیر الدین بابر کی۔ آج ہم بات کریں گے ان کے بیٹے نصر الدین محمد ہمایون کی، جو مغل سلطنت کی دوسری بادشاہ تھے۔ ایک ایسا بادشاہ جن کی زندگی جیت اور ہار، جلاوطنی اور واپس کی کہانی سے بھری ہوئی ہے۔ ہمایون 6 مارچ 1508 کو کابل میں پیدا ہوئے۔ وہ بابر کے بڑے بیٹے تھے اور بچپن ہی سے علم و فن کی شوقین تھے۔ ہمایون کا مطلب ہے خوش قسمت، مگر حقیقت میں ان کی زندگی بہت اتار چڑھاؤ والی رہی۔ 1530 میں جب بابر کا انتقال ہوا تو ہمایون نے صرف 22 سال کی عمر میں مغل سلطنت کا تخت سنبھالا۔ ابتدا میں سب کچھ پرسکون لگا، مگر جلد ہی ان کے خلاف بغاوتیں شروع ہو گئی۔ پہلے افغان سردار شیر شاہ سوری نے بغاوت کی، پھر ان کے اپنے بھائیوں نے بھی تخت کے لیے مخالفت کی۔ 1540 میں ہمایون اور شیر شاہ سوری کے درمیان انوج کی جنگ ہوئی۔ بدقسمتی سے ہمایون کو اس جنگ میں سخت شکست ہوئی۔ شیر شاہ سوری نے دہلی پر قبضہ کر لیا اور ہمایوں کو اپنی جان بچانے کے لیے ایران کی طرف ہجرت کرنا پڑی۔ یہ ان کی زندگی کا سب سے مشکل وقت تھا۔ ہمایون تقریباً 15 سال تک ایران اور افغانستان کے علاقوں میں جلاوطنی کی زندگی گزارتے رہے۔ اسی دوران انہوں نے ایران کے صفوی بادشاہ شاہ طہماسپ سے مدد لی اور آخرکار ایک مضبوط فوج تیار کی تاکہ دوبارہ اپنی سلطنت حاصل کر سکے۔ 1555 میں ہمایون واپس ہندوستان آئے اور پانی پت کی دوسری جنگ میں افغانوں کو شکست دے کر دہلی کا تخت دوبارہ حاصل کیا۔ یوں 15 سال بعد مغل سلطنت ایک بار پھر بحال ہو گئی، لیکن قسمت نے ہمایون کے ساتھ وفا نہ کی۔ صرف ایک سال بعد 1556 میں وہ دہلی کے قلعے میں سیڑھیوں سے گر کر جاں بحق ہو گئے۔ ان کی عمر اس وقت صرف 40 سال تھی۔ ہمایون کا مقبرہ آج بھی دہلی میں موجود ہے، جو مغل فن تعمیر کی ایک عظیم مثال ہے، اور بعد میں تاج محل کے ڈیزائن کی بنیاد بھی یہی بنا۔ ہمایون کی زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ ہار کے بعد بھی امید کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے۔ انہوں نے اپنی سلطنت کھوئی لیکن ہمت نہیں ہاری اور آخرکار دوبارہ جیت لی۔ اگلی قسم میں ہم بات کریں گے ہمایون کے بیٹے جلال الدین محمد اکبر کی، جو مغل سلطنت کے سب سے مشہور بادشاہ بنا۔